السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا پہلا سوال برہنہ کے جو 70 عورت کی قدرت کسی طرح نہیں رکھتا، نماز کیسے ادا کرے؟ یہ شخص دن کو بیٹھ کر نماز ادا کرے اور رکوع اور سجود کا اشارہ کرے تاکہ برہنگی نہ کھلے اور رات کو کھڑے ہو کر پڑھے، اس لیے کہ رات کا اندھیرا اس کی شرمگاہ کے ساتھ ہے۔ اگلا سوال، اگر کوئی اندھیرے مکان میں باوجود قدرت 70 عورت کے پھر برہنہ نماز ادا کرے تو کیسا؟ ہرگز درست نہیں، کیونکہ یہ شخص شرعاً مستور نہیں۔ اگلا سوال، اگر کسی کے پاس سوائے ریشمی کپڑے کے اور کوئی اور ساتر عورت نہیں تو کیا کرے؟ اسی کپڑے سے بدن چھپا کر نماز پڑھے، برہنہ نہ پڑھے۔ اگلا سوال، اگر ننگے کو کپڑے کی اباحت یا رعایت کا کوئی وعدہ کرے تو اس وعدے کا کب تک انتظار چاہیے؟ جب تک کہ نماز کے وقت کے فوت ہو جانے کا خوف نہیں۔ اسی طرح پانی اور جگہ کی طہارت کا امیدوار بھی انتظار کرے۔ اگلے سوال، اگر ننگے کو ایسا کپڑا ملے کہ جس کا چوتھائی حصہ پاک ہو اور باقی ناپاک، اور کوئی چیز ایسی بھی نہیں کہ جو اس کی نجاست کو دور کر دے، تو کیا کرے؟ اسی کپڑے سے نماز پڑھے۔ اب اگر برہنہ پڑے گا تو نماز جائز نہ ہوگی، اور اگر کل کپڑا یا چوتھائی سے زیادہ کپڑا ناپاک ہو تو بھی افضل اسی کپڑے سے ہی ہے۔ اگر ننگے کو نماز کے اندر کپڑا مل جائے تو کیا کرے؟ اس نماز کو توڑ کر پھر سے پڑھے۔ اگلا سوال، ننگے کو صرف اس قدر کپڑا میسر آئے کہ جس سے پخانہ کی جگہ یا پیشاب کی جگہ کو ڈھانپ لے، تو اب ان دونوں سے کون سی جگہ کو ستر کر کے نماز پڑھے؟ اور اگر کسی کو بھی نہ ڈھکے تو کیسا؟ پیشاب کی جگہ کو ڈھک کر نماز ادا کرے، اس لیے کہ اس میں ادب قبلہ کا بھی ملحوظ ہوگا، اور اگر اس قدر نہ ڈھکے گا تو گنہگار ہوگا۔ ننگے کو جس قدر کپڑا یا اور کوئی چیز کے جو برہنگی کی ساتر ہو بوریا یا پتے وغیرہ کے میسر آئے تو اسی سے مقام قبل اور دوبر کو چھپائے، اور یہ چھپانا بالاتفاق واجب ہے۔ اگلا سوال، ایک آدمی کا پاجامہ اس طرح پھٹا ہوا ہے کہ اگر یہ شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھے تو اس کا ستر اس مقدار کا کھلتا ہے کہ جس سے نماز جائز نہیں، اور اگر بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس قدر کھلتا ہے کہ جس سے نماز جائز ہے۔ اب یہ شخص نماز کس طرح ادا کرے؟ یہ شخص بیٹھ کر نماز ادا کرے، اسی طرح رکوع اور سجود کو اشارے سے ادا کرے۔ 70 عورت نماز میں ہی فرض ہے یا نماز سے باہر بھی؟ 70 عورت مطلقاً فرض ہے، نماز میں بھی اور خارج نماز میں بھی۔ اگلا سوال، کوئی نمازی اپنے کسی کپڑے میں نجاست مانع صلاۃ یعنی نماز کے مانع اس وقت دیکھے جبکہ وہ نماز پڑھ چکا ہے اور یہ نہیں معلوم کہ نجاست کب نکلی تھی تو کیا کرے؟ اس وقت اس نجاست کو دھو ڈالے اور کسی نماز کا اعادہ نہ کرے۔ اگلا سوال، مرد کو کتنے کپڑے سے نماز پڑھنا مستحب ہے؟ 3 کپڑے سے، پاجامہ، کرتا اور کچھ امامہ، اور 2 کپڑوں سے بھی جائز ہے، حرف 1 پاجامے سے مکروہ ہے۔ اگلا سوال، عورت کو کتنے کپڑوں سے نماز پڑھنا مستحب ہے؟ عورت کو بھی 3 کپڑوں سے نماز پڑھنا مستحب ہے، پاجامہ، کرتا اور دوپٹہ۔ اگر 2 سے بھی پڑھ لے تو جائز ہے، اور 1 کپڑے سے بھی بشرط ڈھک جائے تمام بدن کے درست ہے، ورنہ نہیں۔ ناپاک کپڑے کا پہننا علاوہ نماز کے اور اوقات میں بھی جائز ہے یا نہیں؟ ناپاک کپڑے کا نماز کے علاوہ پہننا اور اوقات میں جائز ہے، نماز کے علاوہ۔ اگلا سوال، 5ویں شرط نماز کی قبلہ کی طرف منہ کرنا جو بتلایا گیا ہے، کیا اس شرط میں مکہ والے اور غیر مکہ والے سب برابر یا فرق ہے؟ مکہ والوں کے لیے عین کعبہ شریف کی سیدھا میں منہ کرنا اور غیر مکہ والوں کے لیے کعبہ کی صحت کی طرف منہ کرنا شرط نماز ہے۔ اس مقام پر مخالف اسلام اعتراض کیا کرتے ہیں کہ کعبہ شریف کو سجدہ کرنا شرک ہے، شرک میں داخل نہیں تو اور کیا ہے؟ حالانکہ اسلام کا دعویٰ ہے کہ توحید بخبر اسلام کے اور کسی مذہب میں نہیں، اس کا بھی جواب دیجیے۔ یہ اعتراض مخالفین کا اسلام پر ان کی کمال بے عقلی اور بے علمی پر دال ہے۔ اگر معترضین مسجود اللہ اور مسجد الہ کے فرق کو سمجھ لیتے تو کبھی ایسا لغو اعتراض نہ کرتے۔ اب یہ مسجد اللہ اور مسجد الہ کیا ہے؟
بھائی مسجود اللہ وہ ہے جس کے لیے سجدہ کیا جائے اور مسجود الہ وہ ہے جس کی طرف سجدہ کیا جائے۔ اب فرمائیے وہ کون سا مسلمان ہے جو یہ نہیں جانتا کہ جو مسجود اللہ ہے وہ تو وہی وحدہ لا شریک ہے، اور جو مسجود الہ ہے وہ اسی مسجود اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ دوسرے فرق میں یہ ہے کہ مسجود اللہ مقصود عبادت ہوتا ہے اور مسجود الہ مقصود عبادت نہیں ہوتا۔ اگر کعبہ شریف مقصود عبادت ہوتا تو مزور کے حق میں ساکت کیوں ہوتا؟ حالانکہ مزور جدھر چاہے نماز پڑھ لے، جیسا کہ آئندہ مسائل سے معلوم ہوگا، برخلاف بت پرست کے اس کا بت مسجود اللہ ہے۔